سنو، میں نے اس کے ملگجے سے کپڑوں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ خاموش رہا۔ سنتے بھی ہو کہ نہیں؟ میں نے اسے دوبارہ مخاطب کیا۔ اس نے ریت اور مٹی سے اٹا ہوا چہرہ میری طرف اٹھایا اور بولا، جاؤ صاحب، اپنا کام کرو۔ اب مجھے اس کی حرکت پر بہت غصہ آیا۔ عجیب احمق شخص ہو، میں غصے سے بولا۔ میری بات پر وہ ہنس دیا اور بولا، پوچھو صاحب، ہم سے کیا پوچھنا ہے؟ میں حیران رہ گیا کہ اس کو کیسے اندازہ ہوا کہ میں اس سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ خیر، میں نے اس کی طرف ایک اچٹتی سی نظر ڈالی اور کہا، یہ تم ریت پر کیا لکھ کر مٹا رہے ہو؟ میں پچھلے 1.25 گھنٹے سے تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ وہ پھر ہنس دیا اور بولا، صاحب، کیا پچھلے 1.25 گھنٹے سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا لکھ رہا ہوں اور کیا مٹا رہا ہوں؟ اب میں کھسیانہ سا ہو گیا۔ نہیں، میں یہاں انٹرویو کے لیے آیا تھا۔ ابھی سامنے دفتر پر تالا پڑا ہوا تھا۔ دھوپ سیکنے کے بہانے ادھر آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو اتنی جلدی کاہے کو آ گئے؟ اس نے سوال کیا۔ دیکھو، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، پھر بھی بتائے دیتا ہوں۔ روزانہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں 1.25 گھنٹہ لگتا ہے۔ آج رش کم تھا، لہٰذا جلدی پہنچ گیا۔ تو روز انٹرویو دینے آتے ہو؟ اس نے پھر سوال کیا۔ اب مجھے غصہ آ گیا، لیکن میں نے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہا، نہیں، دفتر میں ملازم ہوں، یہاں پاس ہی دفتر ہے۔ آج دفتر سے چھٹی لے کر اس طرف آ نکلا۔ تو کیا پہلے والی نوکری سے مطمئن نہیں ہے یا گزارا نہیں ہوتا؟ اس نے پھر سے سوال کر ڈالا۔ اوفو، وہ تو پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ میں اس کی بات کا جواب دیے بغیر وہاں سے چل پڑا۔ صاحب، اپنے سوال کا جواب نہیں چاہیے؟ اس نے پیچھے سے آواز لگائی۔ کون سا سوال؟ میں نے پوچھا۔ ارے بھائی، میں ریت پر کیا لکھتا اور مٹاتا رہتا ہوں؟ اب میں نے پیچھے دیکھنا مناسب نہ سمجھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دفتر کے پاس آ گیا۔ انٹرویو دینے والوں کی قطار لگ چکی تھی۔ میں بھی قطار میں کھڑا ہو گیا۔ کتنا سمے بیت گیا، لیکن قطار ٹس سے مس نہ ہو رہی تھی۔ آخر 1 گھنٹے کے بعد یہ اخبار کھلا کہ دفتر کا مالک چھٹی پر ہے، کل انٹرویو ہوگا۔ اب مجھے بہت غصہ آیا۔ سارا دن بھی برباد کیا، دفتر سے بھی چھٹی لی اور اس کی باتیں بھی سنی۔ اس کا خیال آیا تو پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نہ جانے کیوں قدم اٹھاتا ہوا وہاں جا نکلا جہاں پر وہ بیٹھا ریت پر کچھ لکھ رہا تھا۔ وہ وہاں نہیں تھا۔ ہاں، البتہ اس کی ٹوٹی چپل وہاں موجود تھی۔ میں نے اس جگہ نظریں گاڑ دیں جہاں وہ بار بار کچھ لکھ رہا تھا، لیکن ریت پر تو چند آڑی ترچھی لکیریں پھیلی ہوئی تھیں۔ میں نہ جانے وہاں بیٹھا کن خیالوں میں کھو گیا۔ جب بھی ابا جی سے ملنے جاتا تو ان کے ماتھے کی لکیروں میں اضافہ ہو جاتا اور وہ کہتے، احسن میاں، تمہارے اندر تو کوئی احساس ذمہ داری نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میں پوچھتا۔ تم ریت میں زندگی تلاش کرتے ہو۔ مجھے یاد آیا کہ میں تو بچپن میں بھی ریت کے گھروندے بنا کر زندگی تلاش کیا کرتا تھا۔ پھر ابا جی مخاطب ہوتے، تمہاری بہن کی شادی کی ذمہ داری، ماں کی بیماری اور میری دوائی، اور ایک تم ہو کہ تمہیں بیوی کے چونچلوں سے فرصت ہی نہیں ہے۔ میں ابا جی کی باتوں کو ہوا میں اڑا دیتا اور پھر ایک وقت آیا کہ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے شاداں کا بیاہ 6 بچوں کے باپ سے ہو گیا۔ ماں اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، ابا بستر پر لگ گئے اور آخرکار ابا بھی چل بسے۔ جب میں شہر سے واپس پلٹا تو منظر ہی بدل گیا تھا۔ بھائی، بہت دیر کر دی۔ شاداں کے الفاظ میرے دل پر جا کر لگے۔ میں واپس لوٹ آیا، جیسے زندگی اچاٹ ہو گئی تھی۔ اس دن جب عالیہ نے مجھے کہا کہ تمہارے اندر کوئی احساس سے ذمہ داری نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو مجھے ابا جی کی بات یکدم یاد آ گئی۔ اتنی قلیل تنخواہ میں گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ عالیہ نے سوال کیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ مجھے تو ایسی نوکری کی تلاش ہے جس سے گھر کا روزگار بھی چل سکے اور ایک خوشحال زندگی بھی گزاری جا سکے۔ سنیے، قریب سے آئی ہوئی ایک آواز پر میں چونک گیا۔ میں نے سر کو اٹھایا۔ یہ ریت پر آپ کیا لکھ رہے اور مٹا رہے ہیں؟
ایک راہگیر کے سوال پر میں چونک اٹھا۔ میں نے ریت پر آڑی ترچھی لکیروں پر نظر ڈالی اور بولا، زندگی تلاش کر رہا ہوں۔ میرے اس جواب پر اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور بولا، ریت میں زندگی؟ راہگیر حیران ہوا۔ جی، میں نے خاموشی سے جواب دیا۔ عجیب پاگل ہو، وہ اتنا کہہ کر چل دیا۔ میری بند مٹھی سے ریت پھسلتی چلی گئی۔ میں نے ہاتھ صاف کیے اور گھر کی طرف چل پڑا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری زندگی کا سفر اس ریت کے سفر کی مانند تھا جس میں ابا جی، ماں جی اور شادہ کے چہرے اٹ گئے تھے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ میرے پاؤں بھی مٹی، دھول اور ریت سے اٹ چکے تھے، لیکن میرا سفر سفر لا حاصل رہا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اچانک چلنے والی تیز ہوا نے سارے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور ریت کے اس شہر میں سب کے چہرے تفکرات کی دھول سے اٹ چکے تھے اور اب کسی کو شناخت کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میرے قدم گھر کی طرف تھے، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ عالیہ ایک بار پھر مجھے میری ذمہ داریاں یاد کروائے گی اور میں اپنے اندر بار بار ٹوٹ کر بنتا رہوں گا، جس طرح ابا جی بار بار ٹوٹتے بکھرتے رہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ تھی کہ مجھے ان کے ٹوٹنے بکھرنے اور بار بار تعمیر ہونے کا خیال بھی نہ آیا تھا۔